اچھا سر، جتنی بھی اب یہ آپ فورسز دیکھ رہے ہیں، آرمی، نیوی، ایئر فورس وغیرہ، ان کو میرے ناقص علم کے مطابق گورنمنٹ رہائش بھی پرووائڈ کر رہی ہے، اس کے ساتھ کھانا پینا بھی پرووائڈ کر رہی ہے، تو آپ ان پہ کیوں اتنا فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں ان کو کہ ان کے لیے علیحدہ سوسائٹی بھی لانچ کر دیا آپ نے، وہاں پہ پلاٹ بیچنا شروع کیے، انہیں فیسیلیٹیٹ کیا آپ نے، انہیں ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ دیکھیں آلریڈی گورنمنٹ ان کو اتنا فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے، ان کو رہائش وغیرہ دی ہوئی ہے، تو اس کا ریزن کیا ہے کہ آپ اتنے انہیں اور فیسیلیٹیٹ کرتے جا رہے ہیں؟ بالکل شباز، ایسے ہی بات ہے، گورنمنٹ رہائش اور کھانا پرووائڈ کرتی ہے۔ اگر وہ پاک آرمی ہے، نیوی ہے یا ایئر فورس ہے، جتنے بھی جوان ہیں ان کو کھانا پرووائڈ کیا جاتا ہے، ساتھ میں رہائش دی جاتی ہے۔ لیکن جو ان میریڈ ہوتے ہیں، ان لیونگز ہوتے ہیں، جو یونٹس کے اندر ہی رہتے ہیں، اچھا جو فیملی مین ہوتے ہیں، ان میں بھی جو سینئر ہوتے ہیں، سینئرٹی وائز کام چلتا ہے، ان میں سے کچھ سینئرز کو نیوی کالونیز ہیں یا ایئر فورس کی یا آرمی کے کوارٹرز ہیں، وہاں پہ فیملی کے لیے ایک فلیٹ دیا جاتا ہے، کوارٹر دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ منارٹیز ہوتی ہیں، میجارٹیز جو ہے وہ سول ایریاز میں رہ رہی ہیں، اپنے بیہاف پہ، رینٹ کے اوپر۔ اور جو رینٹ پہ رہ رہے ہیں، اگر لیٹ سپوز ایک بندہ 15,000 رینٹ دے رہا ہے، تو گورنمنٹ 15,000 اس کو نہیں رینٹ پرووائڈ کر رہی، وہ ایک معمولی سا 3,000 3,500 کی ایک اماؤنٹ پرووائڈ کی جاتی ہے۔ باقی پھر جو فیملی کے ساتھ سول ایریاز میں رہ رہے ہیں، ان کا کھانا پینا اپنا ہوتا ہے، گورنمنٹ ان کو نہیں پرووائڈ کرتی۔ گورنمنٹ صرف پرووائڈ کرتی ہے جو اندر ان لیونگز ہوتے ہیں، ان میریڈ میکسیمم ہوتے ہیں، اور میریڈ بھی ہوتے ہیں لیکن ان لیونگ رہ رہے ہوتے ہیں، فیملیز کے ساتھ باہر نہیں رہ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک معاملہ ہم یہ دیکھیں کہ گورنمنٹ کے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے کہ مزید کالونیز بنا سکے، کیونکہ شہر کے اندر زمینیں ایک تو مہنگی بہت ہیں اس وقت، اور پھر کالونیز بنانا اس پہ مزید بہت زیادہ بجٹ چاہیے ہوتا ہے۔ تو ہم ایکچولی اس کمی کو فلفل کر رہے ہیں کہ ایک بندہ جس کو گورنمنٹ ابھی تک گھر اندر پرووائڈ کالونی میں نہیں کر رہی، وہ اپنا پلاٹ پرچیز کر کے آہستہ آہستہ اس کے انسٹالمنٹ پوری کر کے، پھر انسٹالمنٹ کے اندر، اچھا اسٹیٹ سیف کنسٹرکشن انسٹالمنٹ میں گھر بھی بنا کے دیتی ہے، جو بھی پاک فورسز سے تعلق رکھتا ہے، تو ایک اپنا گھر بنا لیتا ہے۔ اگر اس کو اندر کالونی میں پھر بھی مکان نہیں ملتا، فلیٹ کوارٹر نہیں ملتا، تو وہ اپنے گھر میں رہ سکتا ہے۔ یا اس کے علاوہ اگر نہیں بھی رہتا، اندر رہ رہا ہے، تو باہر اس کو کرائے پہ دے سکتا ہے۔ اور جب ریٹائرڈ ہوتا ہے تو کالونی اس کو چھوڑنی پڑتی ہے سرکاری، پھر باہر ہی اس کو شفٹ ہونا ہوتا ہے۔ تو کم از کم اس کے پاس اپنا گھر ہو، نہیں تو اس کے بعد بھی وہ بیچارہ کرایوں پہ ہی دھکے کھاتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں میجارٹی جو ہے نا ہماری پاک فورسز کے اندر، وہ آپ کے پی کے، پنجاب، انٹیریئر سندھ، یہاں کے لوگ ہیں جو کراچی آ کے، اسپیشلی پاکستان نیوی کی اگر میں بات کروں، جابز کر رہے ہیں نیوی کے اندر۔ جب یہ انیشلی آتے ہیں نا انیشل سٹیج پہ، تو اپنا علاقہ چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور ان کی سوچ یہی ہوتی ہے کہ ریٹائرڈ ہو کے میں واپس جاؤں گا، لیکن ایسا نہیں ہوتا، واپس وہ نہیں جا پاتے۔ جب ریٹائرمنٹ کا وقت آتا ہے تو ان کے بچے اچھی یونیورسٹی، اچھے کالجز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت وہ بچوں کی تعلیم کو ضائع نہیں کرتے، اور ان کو یہیں پہ سیٹل ہونا ہوتا ہے ہر حال میں۔ یا اگر بچے نہیں بھی پڑھ رہے اور پڑھ چکے ہیں، تو بچے ان کو وہاں شفٹ نہیں ہونے دیتے، کیونکہ وہ وہاں گاؤں کے ماحول میں ایڈجسٹ نہیں کرتے، تو مجبوراً ان کو پھر یہاں ہی رہنا پڑتا ہے۔ لیکن اب انہوں نے یہ ڈیسیژن لیا نہیں ہوتا پلاٹ والا، تو پھر ان کے پاس جو کمیوٹ ملتا ہے اس کے اندر، تو شہر کے اندر پلاٹ نہیں آتا، گھر بڑی مشکل بات ہے، تو پھر دوبارہ ان کو کرائے کے دھکے لینے پڑتے ہیں۔ تو اس میں چلے ان کو ایک اپنا پلاٹ مل جاتا ہے، وقت کے ساتھ اس پہ گھر بنا لیتے ہیں، آفٹر ریٹائرمنٹ وہاں جا کے یہ لوگ رہ سکتے ہیں۔